حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ماہ رمضان کے آتے ہی سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کیوں کھولتا ہے اور جہنم کے دروازے کو کیوں بند کر دیتا ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو، ترغیباً اور ترہیباً، یعنی مسلمانوں کو جنت کی رغبت دلانے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہاری خاطر جنت کے دروازے کو ماہ رمضان میں کھول دیا تاکہ تم جنتی عمل کر کے، یعنی نیکیاں کر کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کر، تراویح اور تلاوت کر کے تم جنت کے حقدار بن جاؤ اور گناہوں سے بچ کر، بے حیائی بے شرمی سے بچ کر، جھوٹ، غیبت، چغلی یعنی برے کام اور بری باتوں سے بچ کر تم اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لو اور تم جہنم سے آزادی کا ذریعہ حاصل کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کو ماہ رمضان میں کیوں کھولا؟ تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے حور اور غلمان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ماہ رمضان آ گیا ہے، یعنی جیسے ہی جنت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں کھول دیتا ہے تو جنت کے حور اور غلمان اور فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے اور اب ہمیں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے دروازے کو ماہ رمضان میں کیوں کھولا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان جب ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا ہے تو مسلمان تراویح پڑھتا ہے، مسلمان سحری کرتا ہے، مسلمان تلاوت کرتا ہے، مسلمان اشراق اور چاشتی نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز اوابین اور نماز تہجد پڑھتا ہے اور مسلمان تلاوت اور ذکر و اذکار وغیرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کوئی ماہ رمضان ہی میں نہیں کھلتے ہیں بلکہ اور دنوں میں بھی کھلتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کے علاوہ ہر روز عصر اور مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ عصر کے شام کے فرشتے دن کے نیکیوں کو لے جائیں اور فجر کے فرشتے رات کی نیکیوں کو، رات کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ از راہ کرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرماتے ہوئے پورے ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ امت محمد یعنی میرے محبوب کی امت جو کثرت کے ساتھ نیکیاں کرے تو ان کی نیکیوں کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو، کوئی چیز آڑ نہ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں مسلمانوں پر بے شمار فضل فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جہنم کے دروازے کیوں بند کیے گئے، اور جب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تو پھر ماہ رمضان میں گرمی کیوں لگتی ہے؟ تو سنیے، حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہنم کے دروازے ماہ رمضان میں بند کر دیا تو حال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان میں جو قبروں میں گنہگار ہیں ان کی قبروں تک جہنم کی آگ اور اس کی تپش، اس کی آنچ ماہ رمضان میں نہیں پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود گرمی کیوں لگتی ہے؟ تو در حقیقت وہ لوگ جو ماہ رمضان میں بھی کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ جرم کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ماہ رمضان میں بھی جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود لوگوں کو گرمی لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ماہ رمضان میں شیاطین جب زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو در حقیقت انسان اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یعنی نفس کی شرارت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ یعنی 11 مہینے جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ماہ رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ 11 مہینے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ ماہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جو مسلمان 11 مہینے تک قتل و غارت گری کرتا ہے وہ ماہ رمضان میں بھی قتل و غارت گری کا کام کرتا ہے۔ جو مسلمان 11 مہینے تک طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہی مسلمان ماہ رمضان میں بھی در حقیقت گناہ کے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن یعنی جو خلوت اور تنہائی کا موقع ملا ہے، اس میں اگر مسلمان نماز نہیں پڑھ پائے، روزہ نہیں رکھ پائے، تراویح اور تلاوت نہیں کر پائے تو میں سوچتا ہوں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، روزہ رکھیے، کیونکہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جہنم کی آگ میں 9 لاکھ برس تک جلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔